الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دورہ قرآن سے پہلے ہمارا جو لیکچر تھا وہ 163 آیت پہ اس کا جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی ہم آیت نمبر 164 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس آیت کو آیت الآیات کا عنوان دیا گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ نیچر کے جو فینومینا اس میں بیان کیے گئے ہیں اکٹھے، وہ دوسری آیات میں یہ سارے کے سارے کسی دوسری آیت میں نہیں موجود۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ آسمان کی، زمین کی اور تخلیق اور رات اور دن کا جو الٹ پھیر ہے، اور پھر ستارے ہیں، پھر زمین ہے، پھر نباتات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس آیت کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزوں کا یہاں پہ ذکر اللہ تعالیٰ نے اس ایک ہی آیت میں فرما دیا ہے۔ آیت نمبر 164، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اور پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ زمین اور آسمان اور پھر اس کے الٹ پھیر، یہ نظام شمسی کی طرف جو ہے اشارہ ہے، اس طرف کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے خود بذات خود بھی، اور پھر سورج کے ارد گرد بھی۔ اسی کی وجہ سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ اب زمین کے کچھ حصے پہ جو ہے وہ رات والا سلسلہ ہے اور کچھ حصے پہ دن ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ سورج کہیں جا کے چھپ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کا ایک نظام ہے، اسی کو ہم الٹ پھیر کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ کشتیوں میں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کشتیاں جو ہیں اس میں کس قدر سامان بھی ہوتا ہے اور کس قدر بڑے بڑے بحری جہاز ہیں اور چھوٹی کشتیاں بھی ہیں، تو اللہ کی اذن سے چل رہی ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ وہ خود بخود ہی مطلب اس کا جو چلنا ہے وہ ناممکن ہو جائے؟ ہاں، کچھ اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہو تو۔ اور یہ کشتی بہت ہی سکون سے چلتی رہتی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ کشتی نوح اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز پر حضرت نوح علیہ السلام نے خود بنائی تھی، مطلب اللہ تعالیٰ نے خود انسٹرکٹ کیا تھا کہ اس طریقے سے بنانا ہے آپ نے کشتی کو۔ تو سب سے پہلی کشتی اس روئے زمین پر وہی ایک کشتی تھی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آسمان سے جو پانی اتارا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا یہ بڑا امر پوشیدہ ہے۔ اگر تو بارش نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد یہ حیات کیسے ممکن ہوتی زمین پہ اگر بارش اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی پودا، کوئی زندگی، اس کے آثار نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین پہ نباتات پھلنے پھولنے لگتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ سب کی یوں سمجھ لیں کہ روزی کا جو بندوبست ہے اسی سے ہو جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے حیوان ہیں، چرند پرند ہیں،
اسی طریقے سے جو زندگی ہے وہ فروغ پاتی ہے. اور پھر جو ہواؤں کی گردش ہے، کبھی تیز چل رہی ہے، کبھی سلو چل رہی ہے. اور پھر بادلوں کا جو ذکر ہے تو بادل بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کبھی بادل جو ہے وہ ہواؤں کی وجہ سے گردش کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے چلتے ہیں. کبھی بہت تھک بادلوں کو لے کے آ جاتی ہیں اور پھر بارش کا سبب بنتے ہیں، کبھی بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں ہوائیں. اور پھر یہ کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے بادل، ان کے لیے کوئی ایک جگہ فکس نہیں ہے کہ وہ آسمان کے اوپر ہوں گے یا کچھ اس طرح. تو یہ ساری نشانیاں ہیں. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سورہ فرقان میں بھی رات اور دن کے بارے میں فرمایا گیا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے. آیت نمبر 62 ہے سورہ فرقان کی. اور پھر اسی طریقے سے سورہ فاطر ہے جس میں 13 آیت ہے، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. مطلب سارا نظام خود تو نہیں چلتا نا، اللہ تعالیٰ نے ہی سارا جو ہے ارینجمنٹ کیا ہے. اگر ہم اسی سورج کو ہی دیکھ لیں تو اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے حرارت نہیں دی ہوتی تو پھر سورج کی کیا اس میں جو ہے حیثیت رہ جاتی ہے. اور پھر چاند ہے اور پھر ہوائیں ہیں. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی اگر اکیلے میں بیٹھ کے ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ نظر ثانی کریں تو ہم وہ ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ارینجمنٹس اللہ نے ہمارے لیے کیے، انسان کے لیے اور جانداروں کے لیے. اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، سبھی کے لیے. تو ہم ان سب چیزوں تک تو پہنچ جاتے ہیں. ہم سورج ہے، چاند ہے، ان سب چیزوں کے لیے ہم شکر کرتے ہیں. لیکن تخلیق جس نے کیا، ہماری رسائی اللہ تعالیٰ تک نہیں ہو پاتی ہے. تو ہمارے پاس یہاں پہ پوائنٹ آف امپلیمنٹیشن کے لیے ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ ہم نے اللہ پہ غور کرنا ہے کہ تخلیق اللہ نے کی ہے، رسائی ان نعمتوں تک نہیں ہونی چاہیے بلکہ نعمتوں کے پہنچانے والے تک رسائی ہونی چاہیے. تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن سکیں گے. سورہ یاسین میں بہت ہی پیارے انداز میں ایک یہ چیز بیان کی گئی ہے. سورہ یاسین کی جو آیت ہے، آیت نمبر 33 سے لے کے 36 تک کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے لیے نشانی مردہ زمین ہے. ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں. اور پھر کھجوروں کا ذکر ہے اسی آیت میں، اناروں کے باغ ہیں، چشموں کا ذکر کیا گیا ہے. اور یہ سب چیزوں کا تاکہ سب لوگ جو ہے وہ شکر کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے جوڑے بنائے. اور پھر زمین سے جو فصلیں اگتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ایون انسان کے اپنے نفس بھی. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ غور و فکر کرنے کے مقام ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں بھی یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا. آپ پاک ہیں، سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں. آیت نمبر 125. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا لیتے ہیں. وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے. اور جو واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب یہ دیکھیں گے عذاب کو تو ان پر یہ بات واضح ہو جائے گی، قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اب دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے جو محبت کا جو مرکز ہوتا ہے وہ یقیناً کوئی انسان ہوتا ہے زیادہ تر، اور پھر ہماری دولت بھی ہو سکتی ہے یا کچھ بھی. تو ساری کی ساری جو صلاحیتیں ہیں انسان کی، یہ نیچر ہے کہ وہ اپنی محبت کو پانے کے لیے سب چیزیں اسی کے لیے صرف کر دیتا ہے. ساری قربانیاں اور ایثار، کچھ بھی جو بھی انسان کے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے تاکہ اپنے اس آئیڈیل کو یا جس چیز کو بھی وہ پوج رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی گاڑی ہے، کوئی گھر ہے یا کوئی دولت ہے، کچھ بھی، تو وہ اپنی ساری ایفرٹس اسی کے لیے لگاتا ہے. تو ہمارے لیے یہاں پہ ایک بہت ہی جو ہے سورہ الانعام میں بتایا گیا ہے، ہمارے لیے انسٹرکشن ہے، یوں سمجھ لیں کہ ہماری پرسنالٹی کو کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان کس چیز پر ہونا چاہیے. سورہ الانعام میں جو ہے 162 ہے آیت کا جو ریفرنس ہے. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. تو مومن کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اس کا جینا مرنا، اس کی قربانی، اس کا سبھی چیزیں، مطلب جتنے بھی وہ ایکٹس کرتا ہے، عبادات سے لے کے اس کی روٹین سے لے کے، وہ سبھی چیزیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے. سورہ رعد میں ہم دیکھتے ہیں، سورہ رعد کی آیت نمبر 33 ہے. اور انہوں نے اللہ کے کچھ ایسے شریک بنا لیے ہیں
آپ کہہ دیں تم ان کا نام پکارو یا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا یہ ظاہری باتوں میں سے ہے۔ اور دوسرا ہمیں یہاں پہ بخاری کا بھی ایک ریفرنس ملتا ہے 7520 میں، جس میں یہ چیز بہت ہی کلیئرلی بتائی گئی ہے کہ شریک جو اللہ کے ساتھ جو شریک ٹھہرائے گا وہ ایک بدترین عمل ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں نے عرض کیا پھر کون؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے بچے کو اس وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ اور اس کے بعد پوچھا گیا کون سا گناہ؟ یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ سب سے جو ٹاپ لیول کا جو گناہ ہے جس کو عظیم ظلم بھی کہا گیا ہے وہ شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہرانا وہ بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ بہت ہی بڑی ایک زیادتی ہے۔ اور پھر یہ کہ کچھ لوگ جو ہے وہ واقعتاً اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں، تو اللہ کا حق ہے اللہ کو ہی معبود ہم نے بنانا ہے، اور کسی بھی دوسری چیز کو معبود نہیں بنانا، چاہے وہ دولت ہو، دھن ہو، کچھ بھی۔ ابن ماجہ کی جس طرح سے حدیث ہے 4135، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئرلی بتایا کہ ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ اب انسان ہمیشہ سے کوشش کر رہا ہوتا ہے، دولت سبھی کو بڑی پیاری ہوتی ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ دولت ہی آنی چاہیے۔ اب ذرائع کیا ہیں، جائز سے آ رہی ہے، ناجائز سے آ رہی ہے، کچھ آئیڈیا نہیں، کچھ پرواہ بھی نہیں، بس آنی چاہیے دولت نا۔ تو سب کو یہ چیز جان لینی چاہیے، جو اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو اپنے ساتھ محبت میں شریک کرتے ہیں، اپنی محبت کا مرکز بناتے ہیں، کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اور وہ وقت جو ہے فائدہ مند نہیں ہوگا کہ جب آپ کے سامنے آپ کی جو آخرت ہے وہ سامنے ہوگی اور نظارہ ہو رہا ہوگا کہ اس وقت کیا رزلٹ ملنے والا ہے، تو اس وقت فائدہ نہیں ہے کچھ بھی آنکھیں کھولنے کا۔ آیت نمبر 166، اس وقت وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے اظہار برات کریں گے اور وہ عذاب سے دوچار ہوں گے اور ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ اب اظہار برات کون کریں گے؟ دنیا میں ہر کوئی نہ کوئی پیشوا بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، کسی نہ کسی کا کوئی پیر ہوتا ہے اور یہ مریدی چل رہی ہوتی ہے، تو ان سب کے بارے میں بڑا یہاں پہ کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ یہی وہ لوگ جن کو آپ نے پیر مریدی والا جو پیشوا بنایا ہوا ہے اور جن کے لیے آپ ساری پوجا پاٹ کر رہے ہیں اور ان کی اندھی تقلید کر رہے ہیں، اگر وہ سچ کہتے ہیں تو سچی بات، جھوٹ کہہ رہے ہیں تو سب جھوٹی باتیں، تو ان سب سے جو ہے یہ وہ خود بھی اظہار برات کر دیں گے، بیزاری کا اظہار کریں گے۔ اب وہ کہیں گے سورہ سبا کی آیت نمبر 41، وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات ان کی بجائے، آپ ہی ہمارے دوست ہیں، بلکہ وہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان کے اکثر انہی پر ایمان لانے والے تھے۔ سورہ کاف میں کیا فرمایا گیا؟ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ وہ انہی کی دعا سے غافل ہیں، اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادات کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے جن کے لیے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ان کو چاہے وہ کوئی رہنما سمجھ کے، چاہے کوئی مذہبی اس پہ بیٹھا ہوا ہے کسی سٹیٹس پہ، تو اندھی تقلید تو کہیں پہ بھی پسند نہیں فرمائی گئی۔ اور جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے بھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں پورا جو ہے یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ شیطان بھی کیا کہے گا۔ شیطان جو ہے وہ بھی آپ سے اظہار برات کر دے گا ہم سب سے کہ میں نے جو ہے اکسایا تو کیا تم لوگوں نے میری بات مان لی؟ مطلب اتنے ہی کم ایمان تھے۔ شیطان کا تو کام یہی ہے کہ وہ اکسائے اور وہ وسوسے ڈالے اور وہ آپ کو گناہ کرنے پہ آمادہ کر دے۔ تو جو رشتے منقطع ہونے والی جو بات ہے تعلقات، اس کی بہت اچھی جو ہے یہاں پہ ہمیں وضاحت سورہ ابس میں ملتی ہے۔ سورہ ابس کی جو آیت ہے، آیت نمبر 34 سے لے کے 36 تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس روز آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، بیوی اور اولاد سے، یعنی ایسا وقت آ جائے گا کہ کوئی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا ہوگا۔ سورہ معارج میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے، آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 14 تک، جس کی یوں سمجھ لیں کہ اس کی میننگز یہ نکلتے ہیں کہ جو بھی آپ کو عزیز ہیں دنیا میں، آپ سب چاہیں گے کہ یہ سب کے سب لوگ، چاہے وہ بھائی ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، میں سب جو رشتے ہیں فدیے میں دے دوں تاکہ یہ جو عذاب ہے اس سے مجھے نجات مل جائے۔ آیت نمبر 167، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے کہ اگر کہیں ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم بھی اسی طرح سے اظہار برات کریں گے جیسے کہ آج ہی ہم سے بیزاری کر رہے ہیں۔
اسی طرح اللہ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا، لیکن اب آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ سورہ انعام میں ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کی جس طرح سے جو لوگ ہیں جب وہ اپنا اصل رزلٹ دیکھ رہے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے اور کاش بولیں گے کہ ہم کاش واپس چلے جاتے، اب ہم جو ہے ان کو رہنما نہیں مانتے، ان کی پیروی نہیں کرتے جن کی پیروی ہم دنیا میں کرتے رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے کوئی پیشوا ہیں، چاہے وہ آپ کے کوئی جو ہے آبا و اجداد ہیں، کچھ بھی۔ تو سورہ انعام میں کیا فرمایا گیا آیت نمبر 28 میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اگر اب وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ سورہ فرقان میں بھی یہی چیز 23 آیت میں، اور ہم نے ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تھا ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ تو بھلے یہ اب جو کچھ بھی کرتے رہیں، آگ سے نکلنے والا ان کا جو ہے کوئی بھی ایسا سین نہیں ہوگا، ان کو دوزخ سے نکلنا اب نصیب نہیں ہوگا۔ اگلی آیت ہے ہمارے پاس آیت نمبر 168 آیت میں، اے لوگو زمین میں جو حلال اور طیب ہے اسے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حلال اور طیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں ہیں قرآن کریم میں ان کو بالکل ہی منع فرما دیا کہ یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، اور اوبویسلی جس چیز سے منع فرما دیا گیا اس کو ابھی ڈیپتھ میں جائے بغیر ہی، ابھی تو ہم ڈیپتھ میں فوراً نہیں جائیں گے، لیکن پیروی کرنا ہمارا جو ہے وہ پورا اولین فرض ہے، اولین ترجیح ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال قرار دیا اسے ہم کنزیوم کریں، جو پاکیزہ ہے اسے ہم کنزیوم کریں گے۔ اور پھر شیطان کے بارے میں کہ وہ کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ وضاحت یہ ہے کہ جو ہندو تھے وہ بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ دیوی دیوتا ہیں ان کے لیے کیا کرتے کہ کچھ جو جانور ہیں ان کو الگ سے سائڈ پہ کر دیتے، ان کو کوئی نشانی لگانے کے لیے ان کا کان کاٹ دیتے یا ان کی کوئی بھی ایسی چیز نشانی لگا کے ان کو چھوڑ دیتے کہ یہ اب میں نے اس دیوی کے لیے اس کو چھوڑا ہوا ہے، اب بھلے سے وہ کسی کا کچھ بھی نقصان کرتا رہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اب جب عقیدت اتنی زیادہ ہے تو پھر اس کا گوشت کھانا تو بہت دور کی بات۔ اب یہ چیزیں جو ہے عرب میں بھی اسی طریقے سے یہ چیزیں رواج پا گئی تھیں کہ بتوں کے نام پہ کچھ جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور پھر ان کو وہ ذبح نہیں کرتے تھے۔ اب جب آگے چل کے کچھ اویئرنیس آئی تب بھی جو پرانی جو آبا و اجداد کی جو روایتیں ہیں وہ آسانی سے تو چھوٹتی نہیں ہیں، تو پھر ان کے جو باپ دادا نے کچھ چیزوں کو جب حرام ٹھہرا دیا اور کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے ہی حلال ٹھہرا دیا، تو یہاں پہ ان چیزوں کا جو عمل ہے اس کو شیطان کی نقش قدم کی پیروی کرنے کے ایکول قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں 7207 میں یہ چیز جو ہے یہ بیان کی گئی ہے، ڈیٹیلڈ حدیث ہے لیکن اس میں جو ہے اس کی یہ حدیث قدسی ہے، اس میں بیان یہی کیا گیا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا وہ ان کے لیے حلال کر دیا، اور میں نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا، پھر شیطان ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے دور ہٹا دیتا ہے اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک شیطانی عمل ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پہ حلال ٹھہرائی ہے اس کو آپ کنزیوم کریں اور بہت اچھے سے اس کو پاکیزہ چیزوں میں شمار کریں۔ اور پھر شیطان کے بارے میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں یہ فرمایا گیا کہ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے دشمن بنا لو، یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ آیت نمبر 169، وہ شیطان تو بس تمہیں بدی اور بے حیائی کو حکم دیتا ہے اور اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے۔ اب شیطان کی اکساہٹوں میں ایک اور اکساہٹ یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو اکساتا ہے کہ کچھ جو جانور ہے اس میں پرسرار قسم کی صفات ہوتی ہیں، اور یہ جو پرسرار صفات رکھنے والے جانور ہیں ان سے برکت اور رحمت کی امید رکھیں، چنانچہ کیونکہ اللہ کی قربت انہی سے ہی حاصل ہوگی۔ اب یہی اسی بات کا ایک نتیجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ گائے کو سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک پرسرار اس کی نیچر ہے۔ اب بھلا گائے پرسرار کیسے ہو سکتی ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے، کیا گائے اس لائق ہے کہ اسے معبود بنایا جائے؟ اس کا ایون جو یورین ہے اس کو انرجی ڈرنک کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ لوگ، حد تو یہ ہے جاہلیت کی، تو اس پہ وہ غور و فکر بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کرتے ہیں کچھ لوگ کہ جو شراب ہے اسے کنزیوم کرنا چاہتے ہیں تو پھر شراب کا نام چینج کر کے اس کو کسی دوسرا نام اس کا کوئی رکھ کے تو پھر اس کو کنزیوم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ شیطانی عمل ہے۔ 170، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس طریقے کی جس میں ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، اگرچہ ان کے آبا و اجداد نہ کسی بات کو سمجھ پائے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی وہ اپنے آبا و اجداد کی ہی پیروی کرتے رہیں گے۔ اب یہ کیا یہاں پہ بیان کیا گیا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے؟ قرآن سے پہلے تورات نازل کی گئی ہے،
تو تورات میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ قرآن کریم کے بالکل جو چیزیں یوں سمجھ لیں کہ نشانیاں ہیں کہ قرآن کریم میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں، اور پھر رسالت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، ان کا ختم نبوت، یہ ساری چیزیں تورات میں موجود ہیں۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے ان سے کہ تورات کی ہی پیروی کرو، تو وہ پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، اگرچہ آباء و اجداد بھی تو ہدایت یافتہ ان کے نہیں تھے۔ 171 آیت، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو پکارے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سمجھتی ہو۔ اور کیا مثال ہے یہ؟ مطلب کس چیز کو ہم پکارتے ہیں اور وہ پکار کے علاوہ کسی چیز کو سمجھتی نہیں ہے، تو یہ مثال جانوروں کی ہے۔ یہاں پہ جانوروں کی تشبیہ دی گئی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے پہ چلنے سے انکار کرتے ہیں، مطلب راستہ پتہ ہے ان کو تو چلنا نہیں چاہتے ہیں، تو ان کو پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں لیکن سوچ سمجھ کے اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بالکل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، بس وہ عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ 172 آیت ہے، اے اہل ایمان، کھاؤ ان تمام پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم واقعتاً اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ اب یہاں پہ سورہ مومنون میں یہ چیز بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو تو حکم دیا ہے، ساتھ میں رسولوں کو بھی انسٹرکشن دی ہے۔ آیت نمبر 51 ہے سورہ مومنون کی، اے رسولو تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 2346 ہے، اس میں بھی یہ چیز بیان کی ہے۔ اب یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے، اس میں ایک ایسے انسان کا ذکر کیا گیا ہے جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پریشان بال ہیں اس کے، جسم اس کا آلودہ ہے، اور اپنے ہاتھوں کو پھر وہ بلند کر کے دراز کر کے کہتا ہے اے رب اے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہاں یہ چیز بڑی اچھے سے کلیئر بتا دی گئی ہے کہ سب سے پہلے تو پاکیزگی جو ہے وہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے آپ کے دل کے اندر۔ آیت نمبر 173، تو اس نے تم پر یہی حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو، پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند ہو اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ اللہ نے اس جانور کو حرام کر دیا جو مردار ہو گیا، اور اس کا خون بھی۔ اوبویسلی ایک طریقہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ذبیحہ کا جو طریقہ ہے، اب جب ذبح کرتے ہیں اہل اسلام تو اس کی گردن کو کاٹتے ہیں۔ گردن کاٹنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف گردن ہی کاٹنی ہے، جسم کو کہیں پہ اور تکلیف نہیں دینی۔ اب کیا ہوگا کہ شہرک کٹے گی اور جسم کا جو خون ہے وہ زیادہ تر حصہ اس کا نکل جائے گا، لیکن اس چیز کو یہاں پہ ہمیں بہت اچھے سے کنفرم کرنا ہے کہ کبھی بھی جو جھٹکے والا جو ذبیحہ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ تو جب بھی کبھی کسی فوڈ چین جو کہ فورن کنٹری کی کوئی فوڈ چین ہے، وہاں پہ آپ جب بھی کچھ فوڈ کنزیوم کرنے لگتے ہیں تو ایک چیز بہت اچھے سے اس چیز کو کنفرم کیا کریں۔ اب تو ویب سائٹ پہ بھی یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ کہیں وہ جھٹکے والے آلے سے جو ہے ان کا ذبیحہ تو نہیں کیا گیا، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ گردن تو کٹ جائے گی، مطلب ایک فارمیلٹی تو ہو جائے گی پوری، لیکن اس کا جو خون ہے جاندار کا، جو جانور ہے اس کا خون پورے کا پورا باہر نہیں آئے گا، اور اس میں جو ہے جو خون ہے اس کو کیونکہ حرام قرار دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے 3314، جس میں 2 خون جو ہیں اور 2 مردے وہ اللہ پاک نے حلال قرار دیے ہیں۔ اب 2 جو مردے ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ مچھلی اور ٹڈی، یہ دونوں کیونکہ حلال چیزیں ہیں۔ اب مچھلی کو ذبح تو نہیں کرتے نا، اب وہ چاہے جال میں پھنسنے کے بعد مرتی ہے یا وہ پھر پکڑنے سے پہلے مر جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مردہ ہے لیکن وہ ہمارے لیے حلال ہے، تو یہ 2 مردے حلال ہیں، اور اسی طرح سے ٹڈی کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا، وہ حلال چیزوں میں ہے۔ اور 2 خون ان سے مراد ہے کلیجی اور تلی۔ اب یہ خون جو ہے یہ منجمد خون ہے، کیونکہ اس لیے ان کو حلال قرار دیا ہے، یہ بہتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت جو ہے یہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب خنزیر جو ہے یہ فورن کنٹریز میں بہت اچھے سے بہت شوق سے کنزیوم کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں بہت پہلے سے قرآن کے نزول کے بعد سے ہی ہمیں پتہ ہے کہ یہ خنزیر کا گوشت ہم پر حرام ہے۔ تو ہم اگر اس کی ڈیپتھ میں اب یہ لوگ گئے اور جب انہوں نے سائنٹیفکلی ان سب چیزوں کو دیکھا کہ اس کا جو گوشت ہے اس میں، اس کے گوشت میں، اس کے خون میں اور اس کی انتڑیوں میں جو ہے ایک جراثیم جس کو ٹیپ ورم کہا جاتا ہے اس کے جرمز پائے جاتے ہیں، اور پھر جرمز بھی اور پھر انڈے بھی۔ انڈے جو ہیں اس کے وہ ملفوف ہوتے ہیں، ملفوف کا مطلب مبہم، یعنی کہ ان کے گوشت میں بھی ایک سوئی ہوئی حالت میں انڈے موجود ہوتے ہیں، خون میں بھی
ایون اگر اس کو ذبح بھی کر دیا جائے تو بھی اس کے گوشت میں موجود رہیں گے، اور جب کوئی انسان اس کا گوشت کنزیوم کرے گا تو وہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ ٹیپ ورم جو ہے یہ انتڑیوں میں بہت زیادہ انفیکشن سویر قسم کا کاز کرتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ جو اس کا گوشت جو بھی کنزیوم کرتا ہے تو دل کی بیماری کا جو ہے یہ کاز بنتا ہے اس کا گوشت۔ ہمیں اللہ کی رحمتوں کا ہم کہاں کہاں پر شکر ادا نہیں کریں گے۔ یہاں پہ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں انسٹرکشن دے دی کہ اس کو آپ نے نہیں کنزیوم کرنا، اور جب یہاں پہ سائنٹیفکلی یہ چیزیں پروو ہو رہی ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا بے شمار جو ہے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے پہلے ہی دور ہیں، کیونکہ ہمارے لیے یہ چیزیں حرام پہلے سے ہی قرار دے دی گئیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو تو اپنے ارد گرد پہ نظر دوڑائیں۔ اللہ کا نام یعنی کہ لیا جاتا ہے جب بھی ذبیحہ کیا جاتا ہے، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم اللہ کے نام کے ساتھ کچھ اور بھی ہماری نیت میں شامل ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ابی داؤد کی ایک حدیث ہے 3313، اس میں جو نظر ہے، نظر، نیاز اور یہ سب چیزیں، ان کی بہت اچھی بڑی کلیئر انسٹرکشن دے دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یہ میں نے نظر بانی تھی کہ میں اس جگہ پہ جا کے ایک اونٹ جو ہے وہ ذبح کروں گا، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا میں ایسا کر لوں کیونکہ میری یہ نظر پوری ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سے اس کو اس چیز کے لیے خبردار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ جاہلیت کا جو استہانوں میں سے کوئی استہان وہاں پہ ہو، مطلب کوئی وہاں پہ ذبیحہ وغیرہ اپنا کرتا ہو یا کوئی تہوار مناتا ہو، تو اگر وہاں پہ اس چیز کی کنفرمیشن مل جاتی ہے تو پھر آپ وہاں پہ اپنی نظر پوری کریں، کیونکہ نظر آپ نے اگر کوئی غلط مان لی اور پھر اس کی نظر کے پورا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر ہوتی ہے تو پھر آپ وہ نظر آپ پوری نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سنن ابی داؤد میں یہ جو حدیث ہے یہ 3313 کے ریفرنس سے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیز کہ کچھ لوگ مزاروں پر جا کے ذبیحہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ذبیحہ ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اوبویسلی آپ مزار پر لے کے جا رہے ہو تو آپ کی نیت میں دوسری چیزیں شامل ہیں، اور پھر ایصال ثواب کے لیے جو ہوتا ہے، اور پھر یہاں پہ کچھ گھروں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کچھ کھانے کی ڈشز بنانے کے بعد اس پہ فاتحہ دلوائی جاتی ہے تاکہ وہ جو اس کا جو ٹیسٹ ہے مطلب ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کسی ہمارے جو بھی مرحومین ہیں ان کو پہنچ رہی ہے اور اس کا کوئی بھی ثواب، تو یہ سب چیزیں جن چیزوں پہ بھی غیر اللہ کا نام آپ نے لے لیا وہ سب چیزیں وہ حرام ہیں، ان کو کنزیوم کرنا بالکل ایک سخت گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ذکر ہے کہ جو مجبور ہو یا جو کھانے کی خواہش نہیں رکھتا لیکن اس کی مجبوری ہے، اب بھوک سے مر رہا ہے اور کھانے کے لیے صرف حرام چیز ہے، تو یہاں پہ 2 شرطیں عائد کر دی گئیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ٹیسٹ کے لیے کھانا ہے کہ مطلب بہت ٹیسٹی ہے یا میرا پیٹ بھر جائے اور رغبت سے کھائے، صرف اتنی ہی مقدار کنزیوم کریں جتنی آپ کی جان بچانے کے لیے کافی ہو، کیونکہ اللہ رحم کرنے والا اور بخشنے والا ہے اور اوبویسلی نیتوں سے واقف ہے۔ تو جب کوئی انگریز اپنی جیلوں میں بند کرتے ہیں مسلمانوں کو تو وہ فورسفلی کھلاتے ہیں حرام چیزیں، تو جیسے کہ ہیم ہے، اس طرح کی یہ جو خنزیر ہے، اس طرح کی چیزیں کچھ بھی حرام، کیونکہ ذبیحہ بھی نہیں ہے ان کی طرف اور ان کا کھانا بھی، تو اتنا کھانا جو ہے اس کی ایک یوں سمجھ لیں کہ تھوڑی سی آپ کو وہ دی جا سکتی ہے کہ ایک جان بالکل جانے والی ہے اور پھر وہ خودکشی کے مترادف ہو جائے گا اگر آپ اس کو نہیں کھاتے، تو اتنا آپ کنزیوم کر لو کہ جس سے آپ کی جان بچ جائے۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 174 کی طرف۔ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے کتاب میں اور اسے فروغ کرتے ہیں بہت ہی حقیر سی قیمت پر، یہ لوگ نہیں بھر رہے اپنے پیٹوں میں مگر آگ، اور اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جب یہود جو ہے وہ چھپاتے تھے دنیاوی تاکہ ان سے ریاست کہیں چھن نہ جائے، اب ان کا غلبہ تھا بالکل، تو یہ سمجھتے تھے اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رسالت کے جو ثبوت تھے وہ سارے کیونکہ تورات میں موجود تھے تو وہ اس کو چھپا لیتے تھے۔ تو 175 آیت ہے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے، پس اللہ کی مغفرت ہاتھ سے دے کر عذاب خرید لیا ہے، تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں دوزخ پر۔ اب کتنی ہی بری ان کی تجارت ہے کہ بخشش کے بدلے میں یہ لوگ عذاب خرید کر رہے ہیں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جہنم کے لیے بہت زیادہ صابر ہیں اور یوں سمجھیں تیاری کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم جہنم میں جانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آیت نمبر 176، یہ اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب نازل کی حق کے ساتھ اور یقیناً جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا وہ ضد اور مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ اب یہ مخالفت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن سامنے ہیں لیکن اس کو ماننے سے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 177 میں اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی میں تمہید بیان کرنا چاہوں گی کہ جو نیکی ہے، نیکی کے حوالے سے بہت سارے جو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں ہمارے انکلوڈنگ ہم،
تو نیکی کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے. اب لوگوں کے تصورات کیا ہیں؟ تصورات کے اکارڈنگ اگر لیا جائے تو اس میں نیکی کے تصورات کے لیے 3 طبقات ہم لے سکتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیچر وائز ہمیں بہت اچھا ہونا چاہیے، ہم نیک ہوں، ہم سچ بولیں، دھوکہ نہیں دیں، کسی کا حق نہیں رکھیں، اور پھر یہ کہ نماز پڑھیں یا نہیں پڑھیں، روزہ رکھیں یا نہیں رکھیں، یہ سب چیزیں نہیں ہیں، کسی پہ بہتان نہیں لگائیں، یہ ساری یہ نیکیاں ہیں. تو یہ نیکیاں اگر ہم جمع کریں گے، حقوق العباد ہمارے پورے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے حقوق کی کیا وہ ہے ویلیو، وہ اللہ خود ہی معاف کر دے گا معاذ اللہ. تو زیادہ لوگ اسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد ایک طبقہ آتا ہے جو کہ چور ہیں، اچکے ہیں اور ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، ساری برائیوں میں موجود ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ کمپنسیشن کے لیے وہ یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیکی کا کام کر دیا، کیونکہ جن سے ہم نے لوٹ مار کی وہ تو پہلے ہی مال و دولت والے تھے. تو ڈیزرونگ کا ہم نے جو ڈیزرو کرتے تھے ان کا ہم نے جو ہے ان کی مدد کر دی. یہاں تک کہ جو فحاشہ جن کو کہا جاتا ہے، بری عورتیں ہیں جو جسم فروشی بھی کر لیتی ہیں، لیکن ان دی اینڈ وہ کیا کرتی ہیں؟ اپنے پیسوں سے مسجدیں تعمیر کراتی ہیں، صدقہ و خیرات کرتی ہیں. کانسیپٹ کیا ہے ان کا؟ ہم نیکی کر رہی ہیں. تیسرا ایک طبقہ آتا ہے جو مذہبی طبقہ ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو یوں سمجھ لیں ایک فرقوں کی لعنت کا شکار تو ہم سب ہیں ہی. تو کیا کرتے ہیں کہ دوسرے مذہبوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں یا پھر دوسرے فرقوں کو. اب ان کی جو نیکی کا جو لیول ہے وہ کیا ہے کہ ہم تو نیک ہیں، ہم رفع الیدین کر رہے ہیں، اور پھر اسی بحث میں پڑے رہیں گے کہ اس کے بغیر نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، ان کی ہو گئی ہماری نہیں ہوئی. یا پھر یہ کہ تراویح 20 پڑھنے والے غلط کر رہے ہیں، 8 پڑھنے والے صحیح کر رہے ہیں. تو یہ اس بحث میں الجھے رہتے ہیں ہمیشہ. اور پھر اس کے بعد اپنا عمل پہ بالکل کوئی توجہ نہیں ہے، چاہے سودی کاروبار ہے یا چاہے رشوت ہے یا چاہے کچھ بھی، اس کو ان سب نے اپنے لیے حلال کر رکھا ہے. تو جو دین ہے یہ ظاہری رسومات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، اطاعت دل سے ہوتی ہے، سچے دل سے ایمان لانا، یہ ہے نیکی کا کانسیپٹ. آیت نمبر 177 کی طرف ہم بڑھتے ہیں. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر. اب یہاں پہ آیت کے اسی حصے کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ حکم ہو گیا تھا کہ بیت المقدس کی بجائے اب حرم کی طرف، بیت اللہ کی طرف آپ نے رخ پھیرنا ہے. تو یہاں پہ اسی چیز کی وضاحت بیان کی گئی ہے کہ یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ چہرہ مشرق کی طرف پھیر لو، مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی اطاعت کا نام ہے. اللہ کا حکم ہوا، آپ نے رخ پھیر دیا. تو اصل چیز کیا ہے؟ اتباع. اصل چیز ہے اتباع. ہمیں اللہ کے ہر حکم پر تسلیم خم کرنا ہے اپنا سر. اور پھر اس کے بعد جو ہے بخاری کی جو ایک ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث نمبر 50، اس کی ہم ایکسپلینیشن دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان کا جو لیول ہے، ایمان جو لائے گا اللہ پر، پھر اس کے بعد یوم آخرت پر، پھر فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر. اور پھر یہ بھی ہے کہ نیکی کا جو ایک پیٹرن ہے وہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں. کوئی اپنے آپ کو کسی ایک سائڈ پہ کھینچ کے نیکی کی ایک سائڈ کو ہی بلند نہ کرتا رہے اور دوسرے جو ہے پہلو ان کو نظر انداز کر دے. تو انسان جو ہے وہ معتدل ہونا چاہیے، اس کا پیرامیٹر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک پلڑا تو بہت بھر گیا نیکیوں کا، دوسرے پلڑے کی طرف توجہ ہی نہیں کی. تو کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے اسی کو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اپنی ان کی جو سیرت ہے کس طریقے سے انہوں نے نیکی کا ایک معیار بنایا. اب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بہت کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اکارڈنگ، نہ بہت کم نہ بہت زیادہ. ٹھیک ہو گیا؟ آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ خرچ کرے مال اور اس کی محبت کے باوجود. اب مال کی محبت کس کے دل میں نہیں ہے؟ سبھی چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ توشہ اس کے پاس محفوظ رہے، لیکن اب خرچ کرنے کا حکم ہے تو پرائیورٹی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پرائیورٹی ہے. سیکریفائز کریں مال. آپ اپنے مال کو سیکریفائز کریں گے تو نہ صرف اللہ کی قربت حاصل کریں گے، بلکہ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا ایمان تر و تازہ ہوتا جائے گا. آل عمران کی آیت نمبر 92 میں یہ چیز ہم نے دیکھی کہ تم ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور تم جو بھی خرچ کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والا ہے. آیت کے اگلے حصے میں قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ
اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب کوئی عہد کر لیں۔ اب یہاں پہ جو آیت کا یہ حصہ آتا ہے کہ یتیموں محتاجوں پر مانگنے والوں کے لیے، تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں سورہ دہر کی جو ایک آیت ہے کہ اس کے باوجود اس کے کھانے کی محبت کے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، یعنی کہ ان کے پاس یوں سمجھ لیں کہ اس کھانے کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ اور اگر کوئی اللہ کی محبت کا دعوے دار ہے اور عبادات کے اس کو بہت زیادہ اس کے پاس انبار لگے ہوئے ہیں، لائک وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، نمازوں کی پابندی ہے، جماعت سے پڑھ رہا ہے، پھر قرآن کریم ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس بے حد مال ہے، اور پھر اپنے سامنے وہ دیکھ رہا ہے کہ یتیموں اور محتاجوں کو، مسافروں کو اور ضرورت مندوں کو، اس کے باوجود بھی وہ اپنے ہاتھ نہیں بڑھاتا اپنے مال کی طرف کہ وہ اس کو خرچ کر دے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ایسی نیکی چاہیے اللہ کو؟ اس کی انسان کی جو روح ہے، اگر وہ اس کی ہمدردی نہیں ہے اس کے اندر، انسان کے دل کے اندر، تو پھر ایسی عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 92 میں ہم نے دیکھا کہ آپ کا جو پسندیدہ مال ہے آپ نے اسی کو ہی خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تبھی ہم نیکی کے اس لیول کو پہنچ سکیں گے۔ پھر نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دے دیا۔ اب مال ہے، اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے، تو آپ نے نماز بھی ادا کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ نماز کس لیے پڑھیں گے؟ سورہ طٰہٰ میں جیسے آتا ہے آیت نمبر 14 میں، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ کی جو یاد ہے اور اللہ سے جو تعلق ہے اس کے لیے نماز پڑھنا جو ہے اس کو لازم و ملزوم قرار دیا۔ اور پھر یہ کہ ابھی تو صرف زکوٰۃ کی اگر ہم بات کریں تو 2.5% جو ہے وہی صرف فرض ہے، اور باقی جو ہے اس کے بعد صدقات ہیں، خیرات ہیں، اور اس کے علاوہ جتنا مرضی چاہیں آپ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم جو ہے ایک معیار بتایا گیا 2.5%۔ 1,00,000 ہے آپ کے پاس اور 2,500 خرچ کرنے کا آپ کا دل نہیں چاہ رہا، تو پھر آپ مزید کیا اس پہ خرچ کرو گے؟ عہد پورا کرنے کے حوالے سے پھر بات ہوئی ہے۔ عہد کو پورا کرنے کے لیے صحیح مسلم کی 212 حدیث ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ عہد کی امپورٹنس آپ کو اس سے پتہ چلے گی کہ عہد کون پورا کرتا ہے؟ جو منافق نہیں ہے، کیونکہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عہد کرے گا، وعدہ کرے گا تو اسے وہ کبھی بھی پورا نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے دوران حضرت ابو جندل جو تھے وہ قریش کی جو تحویل تھی اس سے نکل کے فرار ہو گئے تھے، اور پھر جب مسلمانوں کے پاس پہنچے ان کو تو نہیں پتہ تھا صلح حدیبیہ کے بارے میں، جیسے مسلمانوں کے پاس پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ تو جو ہے ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دیتے ہوئے صبر کی تلقین کی، اور ساتھ میں دعا دی کہ اللہ تمہارے لیے کوئی اور راہ نکال دے گا، اور ابو جندل کے جو والد تھے ان کے حوالے کر دیا ان کو۔ اور یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ تھا، لیکن عہد کی پاسداری کی یہ مثال ہے، یہ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ اور پھر سب سے بڑا عہد جو ہم نے کیا تھا اپنے پروردگار سے، عہد الست کے نام سے ہم جانتے ہیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری پوری جو زندگی ہے وہ عہد و پیمان پہ چلتی ہے۔ انیشیل لیول پہ دیکھیں شادی بھی عہد ہے، ٹھیک ہے، شوہر کے ساتھ آپ کا ایک عہد ہے، اور پھر یہ کہ جتنے بڑے بڑے یہ معاہدے ہیں یہ بھی عہدوں پر چلتے ہیں۔ اور پھر ہمارے سیاسی معاملات، اگر انفرادی طور پر ہر ایک انسان یہ سوچے کہ میں نے اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے کیونکہ اللہ کی انسٹرکشن ہے، تو پھر بہت سارے معاملے جو ہے یہیں پہ معاشرتی لیول پہ بھی، انفرادی لیول پہ بھی، وہ سارے صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آیت کے اگلے حصے میں، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں، تکلیف میں اور جنگ کی حالت میں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اب یہ جو جنگ کی حالت میں اور صبر کرنے والے لوگ ہیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیکی اس طرح سے نہیں چاہیے کہ بس آپ اپنی الگ سے ایک دنیا قائم کر کے اور نیکی کرتے رہیں، بلکہ نیکی جو ہے وہ باطل کو چیلنج کرے گی، صرف انفرادی سطح پہ محدود نہیں رہے گی۔ اب یہ ہے کہ آپ نے فیس کرنا ہے، میدان میں آنا ہے، جس طرح سے صحابہ کرام نے تکلیفیں اٹھائیں، اور جب بھی کوئی میدان میں آئے گا اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ اور پھر صحابہ کرام تھے اور اللہ کی کلمہ کو بلند کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے ان کو شہادت جو ہے وہ نصیب ہوئی، اور ہم جانتے ہیں کہ جو شہید ہوا اس کا کیا رتبہ ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ملتی ہے آیت ملتی ہے ہمیں، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے جو ہم پہلے ابھی پڑھی ہے، جو جام شہادت کو نوش کر لیں گے انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ 154 ہے یہ آیت۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں جو سچے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بہت اچھی سی ایک حدیث ہے، اور اس میں جو فرمان ہے کہ 6094 ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سچ
آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ وہ صدیق کا جو درجہ ہے اور لقب ہے اس کو حاصل ہو؟ تو کبھی بھی سچ جو ہے وہ بولنا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ ایک بہت ہی اعلیٰ جو ہے صفت ہے مومن کی، اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 178 کی طرف۔ اے اہل ایمان، تم پر لازم کر دیا ہے مقتولوں کا بدلہ، آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور پھر جس کو معاف کر دی جائے کوئی شے اس کے بھائی کی جانب سے تو وہ اس کی پیروی کی جائے معروف طریقے سے، اور پھر ادائیگی کی جائے خوبصورتی کے ساتھ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف اور رحمت ہے۔ تو اس کے بعد جو حد سے تجاوز کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ قصاص کی بات ہو رہی ہے، یعنی صحیح بخاری میں 4499 اور 4498 میں ہمیں حدیث بھی مل جاتی ہے کہ جو مقتولوں کے باب میں قصاص جو ہے یہ فرض کیا گیا ہے، اور کتاب اللہ کا حکم جو ہے وہ قصاص کا ہے۔ قصاص کیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی قتل ہو جاتا ہے، اب اس طرح سے نہیں کہ آپ کے قبیلے میں سے کوئی قتل جو ہے ہو جاتا ہے، کوئی عالم قتل ہو جاتا ہے جو کہ مطلب عالم کا ایک درجہ باقیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، تو یہاں پہ ایک جو ہے ایک رول ڈیفائن کر دیا گیا جو قصاص ہے وہ کس طریقے سے ہوگا۔ آزاد کے بدلے آزاد، کہ کوئی آپ کا جو قصاص ہے وہ اس طرح سے نہیں کر دے گا کہ وہ اپنا کوئی غلام یا جو تھوڑے سے کم لیول کا، یوں کم لیول ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، علم کے معاملے میں ہم کہہ سکتے ہیں یا اس کا جو سٹیٹس ہے اس کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں، تو غلام کے بدلے میں غلام قتل ہوگا، آزاد کے بدلے میں آزاد۔ اور پھر صحیح بخاری کی حدیث ہے 6876 جس میں یہ چیز بتائی گئی، یہود کی ایک لڑکی تھی، اس نے کسی لڑکی کا سر کچل دیا، تو حدیث کے الفاظ آپ حدیث میں دیکھ لیجئے گا، میں صرف اس کا مفہوم بیان کروں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تحقیق کی تو اس لڑکی کا بھی سر جو ہے وہ پتھر سے ویسے ہی کچلا گیا، تو طریقہ بھی یہی ہے۔ اور پھر جس کو معاف کر دیا جائے، اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ قاتل کو کچھ رعایت دے دیں، لیکن یہ کہ اللہ کا جو ایک نظام ہے اس میں سہل انگاری جو ہے اس کو صحیح نہیں قرار دیا گیا، کیونکہ کسی معاشرے میں خون جو ہے یہ بہانہ عام نہیں ہونا چاہیے، اس کا ضرور جو ہے قصاص کے حوالے سے اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو پھر جو بھی چیز ان کے بیچ میں طے پائے گی اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، وہ خون بہا لے سکتے ہیں، تو اس کی پیروی جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ کرنی چاہیے اور اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ جو قتل کا جو سلسلہ ہے وہ جاری نہیں رہے، قتل کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے اور دشمنیوں کا جو دائرہ ہے وہ سمٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے جو ہے وہ اصول بنائے ہیں، اور اس کا جو یوں سمجھ لیں کہ اس کی جو کلیم کرنے والا ہے وہ مقتول کے ورثہ ہیں، اس کا اختیار کبھی بھی کسی صدر مملکت کو نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ کسی کی سزائے موت کو خود معاف کر دے یا پھر زور ڈالے مقتول کے ورثہ کو کہ ان کو معاف کر دیا جائے، تو ایسا اختیار اللہ نے نہیں دیا، تو پھر ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 179، اور اے ہوش مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو۔ اوبویسلی جو اللہ کے اصول ہے ان پر عمل کرنے میں ہی زندگی ہے۔ سورہ تغابن میں آتا ہے آیت نمبر 14 میں، اور اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن قتل کے جو مقدمات ہیں ان میں کبھی بھی جو ہے یہ جس طرح سے کوئی آپ پہ دباؤ ڈال دیتا ہے اس طرح سے پیروی ان میں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی پیروی شدت سے ہونی چاہیے، اور قتل کے سلسلے کو بند کرنے کا جو ہے ایک طریقہ کار جو اللہ نے بتایا اس کو اختیار کرنا لازمی ہے۔ 180 آیت ہے، اور جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے تو وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا ہے والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اب وصیت کے جو معاملات ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ انیشیل انسٹرکشنز ہیں۔ ہمیں سورہ نساء میں جو ہے وراثت کا پورا قانون جو ہے جب موصول ہو گیا، اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آ گیا قرآن کریم میں، تو پھر اس کے بعد سے یہ آیت منسوخ جو ہے آیات ان میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا زمانہ جاہلیت میں کہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی تو جو بھی ورثہ ہوتے اس میں جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا وہ ہر ایک چیز کا مالک بن جاتا، وہ اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں ہر ایک کو اس وراثت سے محروم کر دیتا تھا۔ تو وراثت کا جو قانون ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ بالکل اچھے سے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ جو قانون اللہ کی طرف سے بیان ہوا
وہی قانون ہے. لیکن اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو یہاں پہ یونٹ ہے وہ باقی رکھا ہے وراثت کے معاملات میں کہ کوئی مرنے والا اپنی جائیداد میں سے 1/3 مال جو ہے اس کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے، اور اس میں بھی وہ جو وراثت کے جو حقدار ہیں، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس والے اسٹریٹجی میں رکھا ہے کہ اولاد ہے، ماں ہے، بہن بھائی، جو بھی ٹھیک ہے آپ کے جو رشتہ دار، تو ان میں سے وہ کسی کو اس کو حقدار جو ہے مقرر نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ کسی کو بھی وصیت کرنا چاہے تو 1/3 جو اس کا مال ہے اس کو وہ حقدار ٹھہرا سکتا ہے. اب وہ چاہے کہ کسی دینی ادارے کو وراثت دے دے، چاہے تو کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو، یا کسی کو بھی 1/3 کی جو ہے وہ حقدار ہے کہ وہ وصیت کر سکتا ہے. باقی جو اس کا مال ہے اس کے لیے جو قانون وراثت ہے اسی کی ہی جو پیروی ہے وہ لازمی ہے. آیت نمبر 181. تو جس نے بدل دیا اس وصیت کو اس کے بعد کہ اس کو سنا تھا تو اس کا گناہ انہی پر آئے گا جو اسے تبدیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ وصیت جو ہے تبدیل کر دی جاتی تھی. تو ہم نے بارہا ایسی چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ کسی نے وصیت کی، اس کی ڈیتھ کے بعد پھر وکیل سے ملنے کے بعد اس وصیت کو تبدیل کر دیا گیا. تو جو وصیت کو تبدیل کرتا ہے وہ یہ سوچ لے کہ اس کا وبال اٹھائے گا وہ، کیونکہ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی ہے. پھر جس کو اندیشہ ہو کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے حق جانبداری یا حق تلفی کا، اور وہ ان کے مابین صلح کرا دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی حق تلفی کر دے، مطلب کوئی شراب کے نشے میں اپنی وصیت کر دے، یا پھر کچھ ایسے اس کے معاملات ہوں کہ وہ بالکل ہی اپنے جس طرح سے جو قریبی ہیں اس کے جو یوں سمجھ لے کہ حقدار ہیں، اور وہ اس کے مرنے کے بعد وہ یہ جانے کہ یہ جو بالکل ہی جو وصیت کے معاملات ہیں بالکل بھی اس نے ٹھیک طریقے سے نہیں کیے، پھر جو باقی جو ورثاء ہیں وہ جمع کر کے کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو اس پر کوئی گناہ والا جو معاملہ ہے وہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سبھی کو معاف فرمائے. آگے جو آیات آ رہی ہیں 183، یہاں پہ روزے کے جو احکامات ہیں وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ ہم روزے کے جو احکامات ہیں اس کی انیشیل لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کے ہاں روزے کا کانسیپٹ کیا تھا. خود تو وہ روزہ نہیں رکھتے تھے کیونکہ سٹارٹ سے ہی وہ لوٹ مار وغیرہ ان کا پیشہ تھا، اور پھر اسی کے نتیجے میں جنگیں ہوتی رہتی تھی. تو پھر کیا تھا، وہ اپنے گھوڑوں کو اس کی پریکٹس کرانے کے لیے، اب آپ یہ دیکھیں کہ روزے کا کانسیپٹ گھوڑوں پہ امپلیمنٹ کرواتے تھے پہلے، کیونکہ اونٹ جو ہیں وہ بالکل بھی لوٹ مار کے جو جنگیں ہیں اس میں وہ شامل نہیں ہو سکتے. اونٹ تو تیز بھاگ نہیں سکتے، اپنا رخ نہیں پھیر سکتے، لیکن گھوڑا جو ہے وہ تیز رفتار جانور ہے، لیکن اس کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ وہ سختی برداشت کرے. چنانچہ وہ گھوڑوں کی تربیت اس طرح سے کرواتے، ان کے منہ پہ کوئی کپڑا یا کوئی ایسی چیز توبڑا جس کو لکھا ہوا ہے کہ وہ چڑھا دیتے تھے. اس عمل کو وہ کہتے تھے کہ یہ سوم کا یہ عمل ہے، اور جس گھوڑے پر یہ عمل کروایا جاتا اس کو صائم کہتے تھے. تو کہتے تھے کہ یہ روزے سے ہے. اب یہ ہے کہ گھوڑے کو یہ والی جو ہے ٹریننگ دی جاتی تھی تاکہ وہ ان جنگوں میں ایک دم سے بھاگ نہ پڑے، بھوک نہ برداشت کرے یا کچھ بھی ایسا. تو وہ پہلے سے اگر ٹرینڈ ہوگا، روزہ اس کو رکھوایا جاتا تو وہ بھوک بھی برداشت کرے گا، پیاس بھی برداشت کرے گا. ساتھ میں جو ہے ان کو جو ہے باد سرسر کے جو تھپیڑے ہیں ان کی طرف بھی ان کا منہ کر کے رکھا جاتا تھا تاکہ ان کے ساتھ لو جو ہے اس کو بھی برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے. تو یہاں پہ جو سوم کا اطلاق ہے وہ صرف یہیں تک ہی ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہاں پہ اہل یہود تھے، وہ لوگ روزہ رکھتے تھے. ہم جانتے ہیں کہ فرعون سے نجات پائی تھی بنی اسرائیل نے، تو وہ دن جو ہے وہ تھا عاشورہ کا. تو اسی دن کی یاد میں یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ اسی دن کی یاد میں روزہ رکھتے تھے کہ ہمیں فرعونیوں سے نجات مل گئی تھی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ تشریف لائے تو انیشیلی ایام 20 کے جو 3 روزے تھے، جو چاندنی راتوں کے روزے جن کو کہا جاتا ہے، جو 13، 14، 15 کی جو تاریخیں ہیں، تو ان کو پریکٹس کرایا گیا تھا مسلمانوں کو تاکہ یہ لوگ جو ہیں ابھی روزے اگر ایک ہی دم سے رمضان کے روزے فرض کر دیے جاتے تو پھر کافی ان کے لیے مشکل ہوتا، کیونکہ پہلے بھی جو ایام 20 کے روزے تھے یہ کافی ریلیکس رکھنے کے لیے، یوں سمجھ لیں ایک ماہ میں صرف 3 روزے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ ان کا کوئی اگر نہیں رکھنا چاہتا تو وہ فدیہ دے دیتا تھا. یعنی فرضیت اس طرح سے تھی کہ ریلیکس جو ہے کیا جاتا تھا، چاہے وہ بیمار نہیں بھی ہوتا، مسافر نہیں بھی ہوتا اور روزہ رکھ سکتا، تب بھی ان کو ریلیکس کر دیا جاتا تھا کہ اگر نہیں رکھ سکتے آپ روزہ تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور پھر آپ فدیہ دے دیں. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، یہ پریکٹس کروانے کے بعد پھر آگے جو ہے رمضان کے روزوں کی جو فرضیت ہے وہ فرض کر دی گئی.
رمضان کا پورا ایک ماہ روزے رکھنے کا حکم آ گیا۔ اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ایام 20 کے جو روزے ہیں، 13، 14 چاندنی رات کے جو روزے، 13، 14، 15 کے جو ہیں، یہ نفلاً تب بھی یہ روزے رکھتے تھے۔ تو روزے کے جو احکام ہیں، ان کی امپورٹنس یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ 6 آیات ہیں مسلسل جو اکٹھی ہی آئی ہیں روزے کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ روزے کی جو فضیلت ہے اس کے حوالے سے 5927 ہے حدیث صحیح بخاری کی، کہ روزہ دار کے جو منہ کی بو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر یہ کہ بخاری کی ایک حدیث ہے 1901، روزہ دار کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور روزے کا جو ثواب ہے وہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہ چیز بخاری کی 1904 حدیث میں مینشنڈ ہے، اور صحیح مسلم کی 1151 میں روزہ دار کے ہر عمل کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جنت کا ایک دروازہ ہے صحیح بخاری 1896 میں، جس کا نام ریان ہے، کہ وہ روزہ داروں کے لیے ہے، یعنی کہ روزہ دار ہی داخل ہو سکتا ہے اس سے۔ اور پھر یہ کہ روزہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، ترمذی کی حدیث ہے 2616۔ تو حدیث کی روشنی میں ہم نے روزے کی امپورٹنس دیکھی۔ انشاءاللہ روزے پہ الگ سے ایک ٹاپک بھی ہوگا جو ہم ڈیلی فقہ میں ہم پڑھیں گے، تو اس میں ہم مزید چیزیں بھی روزے کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ابھی ہم آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اب صحیح بخاری کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 8، اس میں یہ جو حکم ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روزے کی جو ہے، روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ تاکہ انسان اپنی بھوک کو بھی قابو میں رکھے، اور پھر یہ ہے کہ شہوات ہیں ان کو قابو میں رکھے، پیاس بھی برداشت کرے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ گھوڑوں کو تیار کروانے کے لیے یہ مشق کروائی جائے تاکہ یہ ساری چیزیں، اب یہ سب جو ہے یہ ٹریننگ ہے، اور اس لیے ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو جہاد کے لیے، قتال کے لیے تیار کرے۔ اور پھر آگے فرمایا گیا 184 آیت ہے، گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن یعنی کہ 30 دن جو ہیں، اس کا یہاں پہ جو ہے یہ بیان ہے۔ اور پھر یہ کہ تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ اپنی تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ اور پھر صحیح بخاری کی حدیث 1943، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ساتھ میں یہ کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں تو اس پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا۔ یہ جو فدیہ ہے اس کو بھی بخاری کی جو حدیث ہے 4505، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فدیہ کیا ہے۔ اب فدیہ جو ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، لیکن ساتھ میں جو چھوٹ دی گئی ہے، کس کس کو چھوٹ دی گئی؟ مسافر کو بھی چھوٹ دے دی گئی کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن گنتی کے چند دن یعنی گنتی کے دن بعد میں آپ نے پوری کرنے ہیں، اس کی قضا آپ پہ لازم ہے۔ اب یہاں پہ کوئی بیمار ہے، سخت بیماری ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر ایک مسکین کو کھانا جو ہے وہ فدیہ کھلائے، اور پھر بعد میں جو ہے اس کی روزے کی جو ہے وہ قضا بھی کر لے۔ اب کوئی اگر پریگننٹ ہے لیڈی یا کوئی دودھ پلانے والی ماں ہے، اس کو یہ خطرہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کو نہیں ٹالریٹ کر سکے گا، تو وہ بعد میں قضا کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں ان حدیث کی روشنی میں پتہ چلتی ہیں۔ اسی طریقے سے ترمذی کی جو حدیث ہے 715، اس میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں، اور جو کوئی اپنی مرضی سے خیر کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے، اور روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر، اور ہدایت اور حق اور باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، یا جو شخص بھی اس مہینے میں مقیم ہو، اس پہ لازم ہے کہ روزہ رکھے، اور جو بیمار ہو اور سفر پر ہو تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم تعداد پوری کرو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ بار بار اس چیز کی انسٹرکشن ہے کہ آپ بعد میں تعداد پوری کر سکتے ہیں، تو جہاں تک کوئی بیمار ہے تو وہ خود پہ سختی جھیلتے ہوئے روزہ نہیں رکھے۔ بہت زیادہ بیماری کی حالت میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ ہے تو ہم کیسے چھوڑیں؟ تو جب آپ کی باڈی آپ کو الاؤ نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ جہاد پر نکلے ہوئے ہیں تب بھی آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو اس کا گناہ نہیں ہے، آپ نے گنتی کے بعد میں وہ دن پورے کر لینے ہیں۔ صحیح مسلم کی جس طرح سے ایک حدیث ہے 1115، جس میں یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی کہ سفر میں جو روزہ رکھنا ہے وہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں جو دین کی طرف سے جب بھی کوئی چھوٹ دی جاتی ہے تو ہمیں وہ چھوٹ بہت اچھے سے اس کو ہمیں کر لینا چاہیے اختیار۔ اور پھر یہ کہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی تاکہ تم بڑائی کرو اللہ کی جو اس پر جو ہدایت اس نے تمہیں بخشی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو، کیونکہ خود پہ جب جبر کرے گا انسان تو obviously وہ کس طریقے سے اللہ کی بڑائی بیان کرے گا۔
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چھوٹ سے پوری طریقے سے فائدہ اٹھانا ہم سبھی مسلمانوں پر لازم ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 186، جو میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی اور جہاں بھی وہ مجھے پکارے، بس انہیں چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ صحیح راہ پر رہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے بارے میں یہ چیز بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتا ہے تو انہیں بتائے میں قریب ہوں۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر دعا نہیں مانگی جا سکتی؟ خود اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگے؟ آپ کوئی اپنے بارے میں یہ سوچ لیں کہ اگر آپ کی نیت ہی صاف نہیں ہے، تو نیت میں فساد ہے، فتنہ ہے یا کوئی خباثت ہے، تو obviously وہی انسان دعا نہیں مانگ سکتا اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو فیس ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے، کوئی فصل نہیں ہے۔ یہ چیز ہر ایک انسان کو بالکل اچھے سے کلیئر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جب بھی آپ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو پوری طریقے سے سنیں گے۔ احادیث کی روشنی میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث میں پوری طریقے سے بیان کیا گیا ہے 7405 کہ اگر کوئی حدیث قدسی ہے، اس کو آپ پوری طریقے سے پڑھیے کہ تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا، تم بالشت بھر میری طرف آؤ گے تو میں ہاتھ بھر آؤں گا، تم رخ موڑ لو گے تو ہم بھی رخ موڑ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہت اچھے سے ہمیں کلیئر ہونی چاہیے۔ سورہ محمد میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں آیت نمبر 7 میں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے، کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اور یہ چیز جو ہے جب بھی دعا مانگے اس چیز کے لیے آپ کو پوری طریقے سے اپنے جو آپ کی نیت ہے وہ بالکل صاف ہونی چاہیے، آپ کی صاف ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 187، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں سے، وہ پوشاک ہیں تمہارے لیے اور تم پوشاک ہو ان کے لیے۔ اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے تو اللہ نے تم پر نظر رحمت فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب تم ان کے ساتھ تعلق زن و شو قائم کرو اور تلاش کرو اس کو جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اب آیت کے اسی حصے کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ روزے کے جب احکام آئے تو جو شریعت موسوی تھی اس میں روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا شام کے ٹائم، اور یہ کہ رات روزے میں گزرتی اور پھر اس کے بعد اگلی شام کو روزہ افطار ہوتا، تو سحری کا کوئی کانسیپٹ اس میں نہیں تھا۔ اور پھر یہ کہ روزے میں جو ہے ہماری جو شریعت ہمارے لیے نازل کی گئی تو ہمارے لیے تو روزہ نرم ہے کہ رات کو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، سحری کرنی ہے، شام کو روزہ ختم ہو جاتا ہے، تو روزے کی جو پابندیاں ہیں وہ روزے کے دوران ہیں، تو ہمارے لیے آسانی کر دی گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد جب روزے کے احکام نازل ہو گئے تو پھر مسلمان ایسا سمجھتے کہ رات کے ٹائم بھی ہم روزوں میں، جس طرح سے رمضان ہے تو رات کے ٹائم بھی ہم نے بیویوں سے دور کرنا ہے، لیکن ایسا ہو جاتا کہ جذبات میں کچھ لوگ کیا کرتے وہ بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، لیکن دل میں اس چیز کو غلط بھی سوچ رہے ہوتے تھے، یعنی کہ دل میں ایک ڈر ہوتا تھا، خوف ہوتا تھا کہ ہم سے گناہ ہو گیا۔ تو پھر یہ جو آیات ہیں ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ بیویوں کے پاس جانا جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 4508، اس میں یہ چیز بالکل کلیئر کر دی گئی کہ آپ بیوی کے پاس جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کچھ جو لوگ ایسی جو ہے وہ کر چکے تھے ان چیزوں کا ارتکاب، اور پھر وہ خود ہی اپنے دل میں جو ہے وہ نادم بھی تھے۔ اور پھر یہ کہ بیویوں کو یہاں پہ پوشاک جو ہے وہ قرار دیا گیا اور شوہروں کو یعنی ازواج کو۔ تو پوشاک کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے اپنے آپ کو باوقار لباس سے وہ ڈھکے اور کورڈ رہے، یہ رشتہ ایسا ہے، یعنی ایک دوسرے کے معاملات میں آپ خیانت نہیں کریں، ایک دوسرے کو آپ بے پردہ نہیں کریں، چاہے وہ کسی کی بات ہے، کسی کا راز ہے، یا پھر کسی کی جو بھی اخلاقیات اور جو بھی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میاں بیوی کے بیچ میں کوئی لباس والا جو ہے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ چیز بیان کی گئی کہ تلاش کرو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا گیا۔ یہاں پہ وہ چیز بھی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہیں، اور پھر یہ بھی کہ اولاد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس جو رشتہ ہے اس میں اولاد جو ہے وہ بھی اسی کے نتیجے میں طے پاتے ہیں، اولاد کے معاملات۔ اور پھر آیت کے اگلے حصے میں اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے، اور پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور پھر ان سے مباشرت مت کرو جب تک تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں پر اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی نشانیاں لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کریں، اور تم اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو اور اس کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا تاکہ
تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی جو مقرر کردہ جو حدود ہیں ان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ تقویٰ کی جو روش ہے اس کو اختیار کرنا ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر دیں اس میں اعتکاف کی حالت ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بیویوں کے قریب نہیں جانا اور پھر ان سے مباشرت نہیں کرنی ہے۔ اور لیکن جو روزے کی حالت ہے، روزہ اگر پورا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی جو روزے کی پابندیاں وہ ساری کمپلیٹ ہو جاتی ہیں۔ اور آیت نمبر 188 میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ترمذی کا ایک ریفرنس دیکھتے ہیں 1339، اور ساتھ میں ہم دیکھیں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 105۔ ان دونوں کا ریفرنس کو آپ دیکھیے کہ خیانت کرنے کو بہت ہی زیادہ جو ہے ناپسند قرار دیا ہے کہ آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔ اور اسی طریقے سے ترمذی کی جو حدیث ہے 1339، اس میں سیدہ ام سلمہ جو ہیں وہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انسان ہوں، میرے پاس لوگ جھگڑا لے کر آتے ہیں، شاید ایک دوسرے سے زیادہ حجت باز ہوں، اور میں ان کی چکنی چپڑی تقریر سن کے ان کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ در حقیقت میرا فیصلہ واقعے کے خلاف ہو، تو سمجھ لو جس کے حق میں اس طرح کے فیصلہ سے کسی مسلمان کے حق کو میں دلواؤں وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ اٹھا لے خواہ نہ اٹھائے۔ یعنی کوئی جانتے بوجھتے اگر یہ کام کر رہا ہے اور وہ اپنی حجت قائم کر رہا ہے، تو جو بھی کوئی جج ہوگا تو وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ تو انسان ہے یہ، اسی کا ہی اپنا ایک جو ہے اس پر اس کا فتنہ جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ جیسے رشوت ہے، گناہ ہے اور حرام کام ہے، یہ جانتے بوجھتے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا وبال اس پہ خود ہی ہے، اور پھر کوئی اگر دغا بازی سے کوئی اگر فیصلہ کروا رہا ہے تو اس کا فتنہ بھی۔ آگے بڑھتے ہیں ہم آیت نمبر 189 کی طرف، جہاں پہ ہمیں جو ہمارا قمری کیلنڈر ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ہاں، آیت نمبر 189، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ رہے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کا تعین ہے اور حج کے لیے ہے، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، اللہ کی طرف سے ایک کیلنڈر جو ہے وہ کائنات میں لٹک رہا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے چاند نظر آیا تو پہلی تاریخ ہو گئی، چاند کا جو نصف ہوا تو پتہ چلتا ہے کہ ہفتہ گزرا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فول مون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں چاند کی تاریخوں کے بارے میں ہیں، اور ساتھ میں یہاں پہ بتا دیا گیا اس کا تعین، حج کا جو تعین ہے وہ اسی طریقے سے، اب پہلے کیلنڈر تو نہیں ہوتے تھے تو اسی طریقے سے ہی جو چاند کی تاریخیں ہیں ان سے حساب کتاب لگا لیا جاتا تھا کہ کیا جو ہے وہ تاریخ چل رہی ہوگی۔ اب یہاں پہ جو ہے پہلے روزے کے احکام آئے، اس کے بعد ساتھ ساتھ حج کا ذکر بھی آ گیا، اور اسی کے بعد جو ہے قتال کا بھی ذکر آئے گا اگلی آیت میں۔ تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا تذکرہ تھا، پہلے جو ہے صبر کا جو ہے وہ پیدا ہونا ضروری تھا، اس لیے روزے کا احکام دیا گیا۔ روزے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیکی کا جو کام ہے، تقویٰ ہے، اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آیت نمبر 190 میں قتال کا حکم ہو جاتا ہے، قتال کرو اللہ کی راہ میں اور ان سے جو تم سے قتال کر رہے ہیں۔ اب یہاں ابو داؤد کی ایک حدیث ہے ہمارے پاس 2504، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قتال کا جو حکم ہے اس کی تفصیل، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 4919 سے بھی، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ تقویٰ کی جو ہدایت ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں کہ دروازوں کی طرف سے آنا جانا، تو اس میں صحیح بخاری میں 4512 میں آتا ہے، نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقویٰ اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ مطلب یہ جو جسے کہتے ہیں کہ شکوک و شبہات اور کچھ اس طرح سے بدعات تھیں کہ سامنے سے جانا ہے اور پھر پیچھے سے، اگر سامنے سے جانا ہے حج کے لیے اور اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے تو پھر پچھلے دروازے سے آنا ہے، تو ان چیزوں کو یہ نیکی کا نام لیتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں نیکی سے بالکل بھی ان چیزوں کا کوئی لنک نہیں ہے، بلکہ نیکی کا لنک کس چیز سے ہے؟ نیکی کا لنک تقویٰ سے ہے۔ اور پھر مشرکوں سے اپنے مال، اپنے اموال، اپنی جانوں، اپنی زبانوں سے جہاد کرو، ابو داؤد کی حدیث نمبر 2504 میں ملتا ہے۔ اور پھر مسلم کی جیسے حدیث ہے 4919 کہ کوئی اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو وہ اس کا لڑنا اللہ کے لیے ہے۔ اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی عمل ہیں، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ قتال ہے، چاہے وہ حج ہے، کوئی بھی عمل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے انسٹرکشن ہے، تو وہ کوئی بھی انسان اس کے ساتھ کوئی دوسری نیت نہیں جو ہے ایڈ کر سکتا، بلکہ یہ سارے جو عمل ہیں اس کو یہ ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا جو کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کا جو ہے اجر دینا ہے، تو یہ ساری اس کے لیے نیت بالکل صاف ہونی چاہیے۔
آیت نمبر 191 میں، اور انہیں قتل کرو جہاں کہیں بھی پاؤ، اور جہاں سے اور نکالو ان کو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے نکالو والی جو بات ہے، مہاجرین مکہ سے جو تھے ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا تھا، تو پھر یہاں پہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہجرت جب کر لی تو پھر اب حکم دیا جا رہا ہے کہ انہیں بھی نکالو وہاں سے، کیونکہ انہوں نے بھی تمہیں یہاں سے نکال دیا تھا۔ اور پھر جو فتنہ ایک جو ہے، یعنی کہ فتنہ پروری جو کیا ہوتی ہے، یعنی کہ قتل ہے، خون ریزی ہے، اور برے کاموں کی طرف رغبت دلانا، یہ سارے جو ہیں چیزیں یہ فتنہ میں شامل ہیں۔ یہاں پہ جو ہے کلیئرلی بتایا گیا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ کے ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ہے، ہاں مسجد حرام کے پاس امن کی جگہ بنا دیا گیا، ان سے جنگ مت کرو جب تک وہ تم سے جنگ نہ چھیڑیں، پھر اگر وہ تم سے جنگ کریں تو ان کو قتل کرو، یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ مسجد حرام میں قتل کو منع کیا گیا ہے، یا ایسی کوئی بھی لڑائی جھگڑے کو، فساد کو منع فرمایا گیا ہے۔ تو پھر یہاں پہ اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر تم سے جنگ بھی چھیڑ دے تو تم آرام سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، بلکہ ان کو ان کے کیے کی سزا دو، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے۔ 193، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 25 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں۔ تو یہ کہ جو فتنہ ہے تب تک آپ نے لڑنا ہے، تب تک کا حکم ہے کہ جب تک دین کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 194، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا، اور حرمات کے اندر بھی بدلہ ہے، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرتا ہے تو تم بھی اس کے خلاف کارروائی کرو اور اقدام کرو جیسے کہ اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور جان لو اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں سورہ نحل کی جو آیت ہے، آیت نمبر 126، اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اس قدر بدلہ لو، اور اگر آپ صبر کریں تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ یعنی بدلہ لینے کا حکم اتنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ حد سے تجاوز کر جاؤ۔ آیت نمبر 195، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں، یعنی کہ اللہ کے دین کو جو ہے روپے پیسے کی ضرورت ہو۔ اب کس طرح روپے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب جیسے جو ہے حکم آتا ہے جنگ کا، تو آبویسلی اس کے لیے ارینجمنٹس جو ہے وہ کرنے پڑتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنے مال سمیٹ کے بیٹھ جائیں اور وہ کچھ بھی جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن نہیں دیں، تو ایسے لوگ وہی ہیں جو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں۔ تو احسان کی روش اختیار کرنے کی یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ دین خوبصورت بھی تبھی سے ہوگا کہ ہم بہتر سے بہتر اپنا معاملہ کریں، اپنے جان، اپنے مال، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ کی راہ میں ہم خرچ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ محسنین کو، ان لوگوں کو جو درجہ احسان پر فائز ہو جائیں پسند کرتا ہے۔ تو محسنین کی بہت ہی بہترین مثال ہمیں صحیح مسلم کی 93 جو حدیث ہے اس میں ملتی ہے کہ احسان کا کیا درجہ ہے۔ احسان کے بارے میں جب فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، یا پھر اگر نہ دیکھ سکے، یعنی کہ یہ کنسیڈر نہیں کر سکتا کوئی انسان، تو ایٹ لیسٹ یہ خیال کرے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس سے پھر ہماری عبادات ہماری بہتر ہو جائیں، ہمارے ہر عمل بہتر ہو جائے۔ تو انسان نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو محسنین کے درجے تک لے کے جانے کی ہم سب نے کوشش کرنی ہے۔ آیت نمبر 196، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ تو وہی بات ہے کہ احکام جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، کوئی بھی چیز ریاکاری جس میں شامل ہو جائے گی تو وہ کام اللہ کے لیے نہیں ہوگا، پھر وہ دنیا کے لیے ہوگا، اور پھر اس میں جو ہے آپ کو اجر جو ہے اس کی بھی توقع نہیں رکھ سکتے آپ۔ پھر عمرہ کے لیے اگر کوئی احرام باندھ لیتا ہے، اور پھر مطلب ایک جگہ، جیسے کہ یہاں پہ مدینے سے باہر احرام باندھنے کی ایک جگہ جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہے، جس کو ہم لوگ میقات بھی کہتے ہیں۔ تو میقات سے پہلے احرام کی جو ہے نیت کرنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی احرام باندھ لیتا ہے، آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا، پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے، اب گھیرا کیسے گیا کہ جیسے صلح حدیبیہ ہوا تھا، انہیں کرنا پڑا تھا مومنوں کو کہ 6 ہجری میں ہوا تھا، یہ آئے تھے عمرہ کرنے کی نیت سے لیکن عمرہ نہیں کر سکے تھے۔ پھر اس کے بعد آیت کے اگلے حصے میں، تو جو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ پیش کرو،
اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے کے قربانی کرے۔ پھر جب تمہیں امن حاصل ہو اور تم سیدھے بیت اللہ پہنچ سکتے ہو تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ اپنی قربانی پیش کرے۔ جو بھی سے میسر ہو، جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھے اور 7 روزے رکھو جب تم واپس پہنچ جاؤ۔ یہ کل 10 روزے ہوں گے۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان لو اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ حج کے پورے احکام آ گئے۔ اب ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی احرام کی جو پابندی ہے، اب یہاں سے احرام کی پابندی سے لوگوں کو باہر آنا پڑا۔ انشاءاللہ ہم حج کے ٹاپک کو بھی بہت ڈیٹیل سے دیکھیں گے، لیکن انیشیلی جو احکام ہیں یہ سارے جو ہیں یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو احرام کھولنا پڑا ہے تو دم احصار آئے گا۔ دم احصار جب آئے گا تو پھر جانور کی قربانی کرنی پڑے گی، اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، اسی طریقے سے اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ قربانی سے پہلے کوئی اپنا سر نہیں موڑ سکتا، یعنی قربانی جو ہے وہ قربانی کی جگہ پہ پہنچ کے آپ اس کا تعین کر لیں کہ اب ہماری قربانی ہو گئی تو پھر آپ اپنا سر موڑ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا سر نہیں موڑ سکتا یا کوئی بیمار ہے یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے تب بھی وہ فدیہ دے گا۔ فدیہ کیا ہے؟ اپنے سر کے بال جو ہے وہ کٹوانے کیونکہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا تو پھر صحیح مسلم کی ایک حدیث اس طرح سے 1301 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم کرے سر منڈوانے والوں پر، اور پھر دعا فرمائی اور 2 بار یہ دعا فرمائی اور پھر فرمایا کہ کتروانے والوں پر بھی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ جو ہے کچھ رعایت دی ہے کہ وہ فدیہ کے طور پہ روزے رکھ سکتا ہے یا صدقہ دے سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے۔ کہ اگر بال پہلے ہی کاٹنے پڑ جاتے ہیں تب بھی فدیہ دے گا۔ تو یہاں پہ صورتیں کفارہ جو ہے صورتیں بیان کر دی گئی ہیں جس کو دم جنایت کہتے ہیں، کہ وہ 3 روزے رکھے گا اور پھر جو ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا کم سے کم 1 بکری کی قربانی دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صحیح بخاری ہے حدیث نمبر 1997 1998، اس میں یہ چیز واضح طور پر بیان کر دی گئی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے روزے رکھنے۔ ایام تشریق میں روزے ویسے تو روزے نہیں رکھنے ہوتے، لیکن اگر کوئی اس چیز کو جو ہے عید کے علاوہ کوئی روزہ رکھے گا تو پھر وہ اس کا جو ہے یہ سمجھ لیں وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اور 7 روزے جو ہے اس طریقے سے ہوں گے کہ 3 روزے یہاں پہ رکھ لی حج کے ایام میں، اور پھر جب اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں تو 7 روزے تب رکھیں۔ اب یہ کل 10 روزے ہوں گے جو کہ یوں سمجھ لیں ان کو رعایت دے دی گئی کہ جو یہ والی جو قربانی ہے جو نہیں کر سکتا۔ اب صحیح بخاری کی حدیث 1691 میں بھی ہم اس کی جو ہے ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں کہ قربانی اگر کوئی شخص نہیں کر سکتا تو 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے گھر واپس آ کے وہ رکھے گا۔ یہاں سے ہمیں اس چیز کی کلیریفیکیشن مل جاتی ہے۔ اور پھر جو 2 حدیث ہیں بخاری میں 1997 اور 1998 کہ کوئی شخص اگر قربانی کا جانور نہیں ہوگا تو پھر بھی وہ اس طریقے سے یوم تشریق میں روزے جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ ویسے روٹین میں تو ایام تشریق میں روزے نہیں رکھتا کوئی انسان، لیکن اگر کسی کو یہ قربانی نہیں دے سکتا تو پھر اس کو روزے رکھنے ہوں گے تاکہ اس کی وہ چیز کمپنسیٹ ہو جائے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں اور بھی ہیں کہ اہل عرب جو ہے وہ ایک سفر میں حج اور عمرہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے یہ گناہ ہے، تو پھر وہ عمرے کے لیے الگ سے جو ہے مہینہ مقرر کرتے، رجب کے مہینہ، اور حج کے لیے الگ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے لیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ یہاں پہ آسانیاں پہلے بھی ہمیں پرووائڈ کی گئی، تو یہ حج کے دنوں میں بھی یہ چیز آسانی کر دی گئی کہ عمرہ کیا جا سکتا ہے، عمرے کا احرام کھول دیں۔ حج کے لیے جو احرام باندھنا ہے اس کو آپ جو ہے 8ویں ذوالحجہ کو باندھ لیں حج کا احرام، اور اسی حج کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور پھر حج تمتع مطلب حج کی 3 اقسام ہیں، اس کو بھی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حج جو ہے جس کے لیے احرام ہم نے باندھا اور جاتے ہم نے عمرہ بھی کر لیا، احرام نہیں کھولا، اور پھر ہم نے حج بھی اسی میں کیا، اس حج کو حج قران کہتے ہیں۔ لیکن اگر شروع سے ہی حج کا احرام باندھا جائے اور عمرہ نہیں کیا جائے پھر حج افراد یہ کہلائے گا۔ اب جس طرح سے ہم پاکستان یا انڈیا کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں اور پھر حج کا جو احرام باندھتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں، تو کیونکہ ڈیٹس پہلے کی ہوتی ہیں تو پھر ہمارے لیے حج تمتع ہوتا ہے، یعنی ہم پہلے جائیں گے عمرہ کر لیں گے اور پھر عمرہ کے بعد عمرے کا جو احرام پھر ہم کھول لیں گے، پھر حج کی ڈیٹس آئیں گی،
پھر حج کا جو ہے ہم احرام باندھیں گے انشاءاللہ، اور پھر جو اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کو حج کی جو سعادت ہے وہ لازمی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پھر یہ جو حج ہے یہ حج تمتع کہلائے گا۔ اس میں ہم ایک ہی سفر میں دونوں چیزوں کو اویل کر لیں گے، پہلے عمرہ کر لیں گے، اس کے بعد ہم حج کی سعادت حاصل کر لیں گے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 197 میں، حج کے مہینے معلوم مہینے میں، تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، تو اس کو خبردار رہنا چاہیے کہ دوران حج نہ تو شہوت کی کوئی بات کرنی ہے، نہ فسق و فجور، نہ ہی لڑائی جھگڑے کی، اور جو نیکی کے جو بھی کام تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اور زیادہ راہ ساتھ لے لیا کرو، یقیناً بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ اب یہاں پہ حج کے مہینوں میں، اور ساتھ ہی جس نے حج اپنے پہ لازم کیا یعنی احرام کی حالت میں آ گیا، تو یہ احرام کی کچھ جو ہے وہ کنڈیشنز ہیں، ان کو لازمی فالو کرنا ہوتا ہے۔ اس دوران آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، کوئی بھی شہوت والی ایون بات بھی نہیں کر سکتے۔ احرام کی یہ جو ہے کنڈیشنز ہیں، اور یہ اس کا جو ہے ایک اس کے اللہ تعالیٰ جو حج آپ نے اپنے پہ فرض کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ حج جو آپ کرنے جا رہے ہو یہ اس کی عقیدت کا بھی ایک تقاضا ہے۔ تو یہاں پہ ہے ایک جو زیادہ راہ کا جو ہے یہاں پہ ذکر کیا ہے، اس کو ہم بخاری میں دیکھ لیتے ہیں 1523 میں، حدیث کے بھی ضمن میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زیادہ راہ کیا ہے۔ اب لوگ جو ہے یمن کے لوگ خاص طور پر کیا کرتے، حج کے لیے نکلتے اور کہتے کہ ہم اللہ پر توکل ہے ہماری، یعنی کچھ بھی ساتھ نہیں لیتے تھے، خرچ وغیرہ جو راستے کا جو خرچ ہوتا تھا، اور پھر کہتے ہم توکل کرتے ہیں، اور جب مکہ آتے تو پھر لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی کہ زیادہ راہ لے لیا کرو، سب سے بہتر زیادہ راہ تو تقویٰ ہی ہے، یعنی اس طرح سے نہیں کرنا کہ اپنے خرچ کے لیے آپ دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے لگ جاؤ۔ آیت نمبر 198، تم پر اس امر میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سفر حج کے دوران اب بھی اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پس تم جب عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرم کے نزدیک۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جا رہا ہے تو اپنے ساتھ کچھ اجناس لے جائے، یعنی کہ کچھ تجارت کا کچھ سامان، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4519، اس میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ موسم حج میں تجارت کے لیے مذکورہ منڈیوں میں جاؤ، مطلب حج کے دنوں میں تو نہیں، حج کے سفر میں آپ اس چیز کو بھی جمع کر سکتے ہیں، آپ پہ اس چیز کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے پھر حج کی جو ہے پوری ڈیٹیلز آ رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ابو داؤد کی حدیث ہے 1949، اس میں ہے کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ 9 ذی الحجہ کو، تو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات میں وقوف حج کا سب سے اہم رکن ہے یہ۔ تو اس چیز کو حج جو ہے یہ عرفات میں جانے کا نام ہے، یعنی اگر آپ وقوف عرفات کرتے ہیں تو آپ کا حج جو ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن جو باقی جتنے بھی جو ارکان ہیں ان کو بھی کرنا جو ہے وہ لازم ہے، لیکن اگر کوئی ان کو مس کرتا ہے تو اس پہ وہ دم جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو ہم اگر اس کی پوری اگر ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں حج کے جتنے بھی معاملات ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے ارکان ہم جو ہیں جو بیسک چیزیں ہیں، کتنے ارکان ہیں، 5 ہیں۔ آپ نے نیت کرنی ہے، وقوف عرفہ ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، طواف زیارہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد سعی ہے۔ اور حج کا کوئی اگر رکن رہ جائے تو کیا کرنا ہوگا، اگر کوئی رکن فوت ہو جاتا ہے تو پھر آپ دوبارہ سے حج کریں گے، اور پھر جو واجبات ہیں ان میں سے کوئی واجبات اگر رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو دم وغیرہ جو دینا ہے اس کی بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل حج کے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ تو حج کے جو واجبات ہیں وہ بھی 5 ہیں، میقات سے احرام باندھنا ہے، اور رمی کرنا ہے یعنی جمرات ہے، ان کو ہم احادیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو بخاری کی 1524 ہے، مسلم کی 3137 ہے، اور بخاری کی 1727 ہے، جس میں حلق کروانا یعنی جو ہم پڑھ رہے تھے کہ بال مڈوانا، اور پھر ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا۔ منا میں جس طرح سے 203 ایک ہمارے پاس سورہ بقرہ کی آیت آ جائے گی، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ پھر طواف وداع آتا ہے صحیح مسلم میں 3219۔ اب یہ ہے کہ کوئی اگر واجب کوئی رہ جاتا ہے حج میں تو پھر کوئی فدیہ کے طور پر جانور قربان کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا ہوگا تو جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ 3 روزے آپ نے ایام تشریق کے وہ رکھنے ہیں، روزہ رکھنا ہے، اور پھر 7 روزے گھر جا کے رکھنے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 199، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو۔
یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت پہ ایک رواج تھا کہ عرفات تک وہ لوگ نہیں جاتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ صرف منی میں ہم مقیم رہیں گے کیونکہ ہم تو یہیں کے رہائشی ہیں، اور جو باہر سے لوگ آنے والے ہیں وہ عرفات میں جائیں گے اور پھر وہاں سے وہ طواف کے لیے واپس لوٹیں۔ تو مطلب ایک غلط قسم کی جو رسومات جو ہے وہ ایجاد کر لی تھی انہوں نے، تو ان سب کی جو ہے یہاں پہ تصحیح کر دی گئی ہے۔ آیت نمبر 200، اور جب تم اپنے مناسک حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اب اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مت کے ساتھ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی دے دے، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جیسے حج کمپلیٹ ہو جاتا تھا تو اہل عرب کیا کرتے، وہ منی میں ہی بیٹھ جاتے تھے اور پھر اپنے آباء و اجداد کے تذکرے کرتے، اشعار پڑھتے، ان کی عظمت بیان کرتے۔ تو یہاں پہ حکم آیا ہے کہ جیسے ہی حج آپ کا یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو منی میں آپ قیام کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس شدت سے بھی زیادہ شدت سے کرو جیسے تم اپنے قبیلوں کی مدح سرائی کرتے تھے۔ تو ساتھ میں یہ بھی بیان کیا، اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور یہ بالکل ہی جن کے دل میں ایمان پوری طریقے سے داخل نہیں ہوا ہے، وہ اللہ کے گھر جا کے بھی دنیا کا مال و متاع، اولاد، ترقیاں اور دنیا کی جو ضروریات ہیں، دنیا کی جو مشکلات ہیں، انہی کے حل کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، وہ آخرت کے بارے میں نہیں جو ہے وہ دعا کرتے یا نہیں سوچتے۔ تو اس چیز کو ہم سورہ اعلیٰ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 16 اور 17، اس میں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ تو اگلی آیت میں اس کا ہمیں جو ہے سولوشن بھی بتا دیا گیا، آیت نمبر 201، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ یعنی دنیا کی خیر تو مانگے ہی اور آخرت کی بھی آپ خیر مانگے۔ صحیح بخاری کی 4522 حدیث ہے جس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی دعا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری دے اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچائیے۔ یہاں پہ جو ہے ایک روایت بیان ہوئی ہے کہ سیدنا انس سے روایت یہ بیان ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مسلمان کی عیادت کے لیے گئے تو وہ بہت ہی ضعیف ہو گیا، ضعیف اور ناتواں ہو گیا، یعنی عمر سے ضعیف نہیں، یعنی کہ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی چوزا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اپنی دعا میں اللہ سے کیا سوال کیا آپ نے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ جو آخرت میں مجھے عذاب آپ نے کرنا ہے وہ دنیا میں کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے ایسی طاقت کہاں کہ اللہ کے عذاب اٹھا سکے اس دنیا میں، تو نے یہ کیوں نہیں کہا اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے جو میں نے بیان کی 6835 کہ انسان کو ایسی ہی دعا مانگنی چاہیے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی دے اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی دے، اور ساتھ میں جہنم کے عذاب سے بھی انسان کو پناہ مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ ہم جو طواف کر رہے ہوتے ہیں حج کے دوران، تو طواف کے ہر چکر میں جب رکن یمانی سے ہم چلنے لگتے ہیں تو حجر اسود تک یہ ہی دعا مانگی جاتی ہے اور سبھی کو یہ دعا روٹین میں بھی مانگنی چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہاں پہ اختتام سے پہلے میں یہاں پہ آپ سبھی لوگوں سے گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جتنی بھی ہم آیات پڑھتے ہیں اس میں کوشش کیا کریں اپنے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹ جو ہیں وہ تلاش کیا کریں۔ یہاں پہ میں تھوڑا سا بریف کرنا چاہوں گی کہ ہم نے آج کا جو لیکچر پڑھا 164 آیت سے یہ سٹارٹ ہوا تھا، تو اللہ کی جو تخلیق ہے اس پہ ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم ملتا ہے کہ اللہ کی تخلیق پہ غور و فکر کریں، شکر بھی کریں، تو ساتھ ساتھ جو تخلیق کرنے والا ہے اس تک بھی اپنی رسائی جو ہے وہ ضرور حاصل کریں۔ پھر آیت نمبر 165 میں ہم نے دیکھا کہ ہماری جو محبت کا مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ 166 میں ہم نے دیکھا کہ عارضی سہاروں کے پیچھے نہیں بھاگنا بلکہ ہم نے توکل کس پہ کرنی ہے؟ صرف اللہ پر۔ اور پھر یہ کہ 167 آیت ہم نے دیکھی نیکی کی روح جو ہے وہ اتباع ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر ایمان تب تک داخل پورے کا پورا نہیں ہوگا جب تک ہم اتباع نہیں کریں گے۔ اور 168 آیت حلال اور پاکیزہ چیزوں کو خود پر کبھی بھی حرام نہیں کرنا ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان میں ہم نے کبھی رد و بدل نہیں کرنی ہے۔ اور پھر یہ کہ کوئی جو بات ہے سنی سنائی بات، چاہے وہ ہمارے کسی پیشوا نے کی، کسی بڑے نے کی، میں نے کی،
کراس ویریفائی کرنا ہے۔ اشرف المخلوقات کس لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں؟ تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں۔ آیت نمبر 173 میں ہم نے دیکھا حرام سے ہمیں ہر صورت دور رہنا ہے، الا یہ کہ آپ پہ بالکل ہی کوئی افلاس کا ایک وقت ہو، آپ مرنے والے ہوں بھوک سے، تو آپ تھوڑا سا جو ہے کنزیوم کر سکتے ہیں۔ اور پھر 174 یہ کہ اللہ کی جو ہدایت آپ تک پہنچی کبھی بھی نہیں چھپانی، اللہ کی جو آیات ہیں ان کو کبھی نہیں چھپانا، یہ ظلم عظیم ہے۔ 177 دین جو ہے اس کو ہم نے ظاہری رسومات کا نام نہیں لینا کہ نماز ہے، روزہ ہے، دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، یا پھر یہ کہ ہم نماز روزے کو چھوڑ رہے ہیں اور پھر جو ہے صرف اپنی عبادت پہ ہی ہم جو ہے فوکس جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ مطلب اس طرح کی ساری چیزیں جو ہم نے تینوں کنڈیشنز دیکھی ان پہ ہم نے بہت اچھے سے غور و فکر کرنا ہے، دل کی صفائی کرنی ہے، دل سے اطاعت کرنی ہے۔ ہم نے ہمارا معیار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارا معیار یہی ہونا چاہیے۔ ہم نیکیوں میں بھی بہت زیادتی نہیں کریں گے، بہت کمی نہیں کریں گے، ہم معتدل شخصیت کے حامل بنیں گے انشاءاللہ۔ قصاص کی پیروی ہونی چاہیے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ برائیوں سے اور جو فضول کے جو قتل ہو رہے ہیں ان سے پاک رہے۔ 179 ہم نے آیت دیکھی، وصیت جو ہے اس کے جو احکامات ہیں، باقی آیت جو ہے منسوخ ہے، اس کا ایک حصہ یعنی 1/3 مال وصیت کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر 180 میں ہم نے دیکھا روزے فرض ہیں، روزہ بالکل نہیں چھوڑنا، لیکن آپ جو ہے مسافر ہیں یا پھر آپ بیمار ہیں تو فدیہ دیں، مسکین کو کھانا کھلائیں اور گنتی کو ضرور پورا کریں۔ 189 ہمارے لیے قمری کیلنڈر ہے، اوقات کا تعین کر دیا، اور پھر حج کے اوقات بھی ہمیں بتا دیے گئے۔ اور 191 میں ایک بہترین بات ہے کہ جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے، فتنہ انگیزی سے بہت پرہیز کرنا چاہیے اور گریز کرنا چاہیے۔ 195 آیت میں ہم نے دیکھا اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم سبھی نے اس درجے کو پانے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ اور پھر 196 آیت ہے جس میں ہم نے حج کے مناسک دیکھا، اکارڈنگلی ہم نے ان کو یاد کرنا ہے، کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اگر کوئی سر نہیں مڑوا سکتا، قربانی نہیں دے سکتا، فدیہ دینا ہے، صدقہ کیسے کرنا ہے، کتنے روزے رکھنے ہیں، یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی۔ اور زاد راہ جو ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ زاد راہ کیا ہے کہ تقویٰ کرنا ہے، اور تقویٰ ایسا ہے کہ توشہ بھی ساتھ لے کے جانا ہے، بیکاری نہیں بننا ہے اور جمع پونجی کو سمیٹ کر نہیں جانا ہے، اپنے ساتھ اپنا جو ارینجمنٹ ہے وہ لازمی رکھنا ہے۔ 198 اگر کوئی اجناس وغیرہ لے کے جانا چاہتا ہے تجارت کی غرض سے تو اس کو کبھی بھی ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے کہ یہ لالچ کر رہا ہے یا تجارت کرنے کے لیے پہنچ گیا ہے، بلکہ سفر حج میں اس چیز کو جمع کرنا اللہ نے منع نہیں کیا، تو کوئی انسان بھی جو ہے اس پہ کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے۔ پھر یہ کہ آیت نمبر 200 میں ہم نے دیکھا منا میں جانا ہے، اللہ کو شدت سے یاد کرنا ہے۔ منا وہ مقام ہے جہاں پہ ہم پہلے جاتے ہیں اور پھر جو ہے یہیں سے سفر کرتے ہیں کہ جو وقوف عرفات ہے وہ ہوگا، مزدلفہ ہوگا، واپسی پہ پھر منا میں آئیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ سے شدت سے اللہ کو یاد کریں گے۔ اللہ ایسی جو عبادات ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی یاد ہے اس کو بہت پسند فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد حج پر جو ہے حج پر پہنچ کے بھی ہم نے دنیا نہیں مانگنی ہے۔ آیت نمبر 201 پہ ہم جو ہے اس کے لیکچر کا اختتام ہوا ہے آج کے، تو دنیا ہی نہیں مانگتے رہنا کہ ہماری دنیا کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہوں اور دنیا میں ہمیں سبھی چیزیں ملیں، ترقیاں ملیں، کامیابیاں ملیں، اولادیں ملیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے دنیا میں صرف بھلائی مانگنی ہے، آخرت کی بھلائی مانگنی ہے، اور جہنم سے ہم نے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر تھا انشاءاللہ ہم نے بہت کچھ اس میں سیکھا، کوئز آپ سے شیئر کیا جائے گا، آپ نے اس کو لازمی اٹینڈ کرنا ہے اور کسی کو بھی کاپی کرنے کے بغیر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب